السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم نے ویسے وقت رکھا تھا 10 بجے، لیکن پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا ملتوی اس لیے کر دیا کہ جئی بھائی سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو صاحب کی فلائٹ تھی اسلام آباد سے کراچی، اور ان کی فلائٹ تھوڑی سی تاخیر سے ہو گئی تھی، تو پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا تاخیر کر لیں، اور میرا خیال ہے اب وہ تشریف بھی لا چکے ہیں۔ تو آج کا جو ایجنڈا تھا، یا آج کا جو پس منظر تھا، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم نے سندھ میں جو بدترین بدامنی ہے اور اسٹریٹ کرمنل کا راج ہے، سکھر، کنکوٹ، کشمور اور کچے کے علاقوں میں وہاں کے ڈاکوؤں کا راج ہے۔ راہ چلتے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل عجیب سی صورتحال ہے، اس پر ساتھیوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آواز اٹھائی جائے، اور ملک پورے صوبے میں جگہ جگہ دھرنے بھی ہو رہے ہیں۔ جو متاثرہ لوگ ہیں، ان کی کمیونٹیاں اور ان کے عزیز و اقارب اور مختلف قومیتیں صوبے بھر میں جگہ جگہ دھرنے دیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج جمعیت علماء اسلام نے جو فرنٹ پر آ کر ایک آواز اٹھائی، اور اس پر سب نے لبیک کہا، تو اسی حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا جو موقف ہے، صوبائی جماعت کا جو موقف ہے، وہ علامہ راشد محمود سومرو صاحب رکھیں گے۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ہماری جو آج کی اسپیس ہے اس میں ساتھیوں کے سامنے اپنا موقف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمی بھائی اور تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی، وعلیکم السلام، بالکل بہترین آواز آ رہی ہے فی الوقت، تو ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ۔ اب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ایشو پر آپ نے آج ہنگامی طور پر اس کام کا آغاز کیا اس ٹویٹر پہ۔ حالانکہ جمعیت علماء اسلام اول روز سے سندھ کے ایشوز اور خاص طور پر امن امان کی صورتحال، چاہے وہ صوبہ سندھ کی سطح پہ ہو یا ملکی سطح پر ہو، پر اپنا کردار ادا کرتی آئی ہے۔ چونکہ آج ایجنڈا یا موضوع سندھ میں ڈاکو راج کو ختم کرو ہے، تو میں اسی ایجنڈے اور موضوع پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے بھی سندھ میں ایک جوائنٹ آپریشن کیا گیا تھا آرمی اور پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف، اور سندھ کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ سندھ میں شاید ایک بڑے منظم سازش کے تحت، منظم سوچ کے تحت 3 قسم کی لڑائیاں کرانے کی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے۔ ایک مذہبی بنیادوں پر، دوسرا لسانی بنیادوں پر، اور تیسرا قومی بنیادوں پر۔ مذہبی بنیادوں پر کبھی ہندو مسلمان کا تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، مندروں کو آگ لگائی گئی، اور ایسے تاثر دیا گیا کہ سندھ میں اقلیت غیر محفوظ ہیں اور ان کی جان مال غیر محفوظ ہے۔ لاڑکانہ میں مندر جلا، گھوٹکی میں مندر جلا، اور پھر لسانی بنیادوں پر، اسی میں مذہبی بنیادوں پر، پھر مسلکی بنیادوں پر آ جائیں، دیوبندی بریلوی بنیادوں پر، شیعہ سنی بنیادوں پر، یا کوئی اور شکلوں میں، یہ آپ کو ہمیشہ یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ دوسرا پھر لسانی بنیادوں پر کبھی مہاجر سندھی کے نام پر اتنا بڑا ایک عرصے سے یہاں خون ریزی چلتی رہی اور اختلافات چلتے رہے، جو اب تک بھی اس میں کسی حد تک چل رہے ہیں۔ پھر کراچی میں پختون مہاجر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، پھر پختون سندھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرنے کی کوشش کی گئی۔ تیسرا ہے قبائلی بنیادوں پر۔ اس میں پھر 2 مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قبائلی تصادم، سندھ کا سب سے بڑا قبائلی تصادم مہر جتوئی کا رہا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی 600-800 بندے اس میں دونوں فریقین کے قتل ہوئے، اور 2004 میں یا 5 میں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سینیٹر تھے، ارباب غلام رحیم وزیر اعلیٰ سندھ تھے، اور اس کا پھر تصفیہ والد صاحب کی کوششوں سے ہوا۔ جمعیت علماء نے، منت سماجت
کی उलमा को, तलबा को लेकर गए, मुफ्तियान को लेकर गए, राज़ी हुए। फिर उस जरगे की फतवा भी वालिद साहब ने पढ़ी थी, अगर याद होगा आपको। इसी तरह फिर मुख्तलिफ कबायली चाचड़ हैं या सब्जोई हैं या सुंदरानी हैं, इस तरह मुख्तलिफ कबायली लड़ाइयाँ सिंध में अरसे दराज से चलती आ रही हैं। उसके बाद वो जो कबायली तकरारों में लोग डाकू की तरफ गए, कच्चे की तरफ गए, दरिया के पेट में चले गए, वो फिर डाकू बने। और डाकू राज में पहले सिंध में ये होता था कि खातून की इज्जत की जाती थी, उसके सर पर दुपट्टा रखा जाता था, उलमा की कदर की जाती थी, बुजुर्गों की कदर की जाती थी, बच्चों की कदर की जाती थी। लेकिन अब एक अजीब सूरत हाल पिछले 2 साल 2.5 साल से सिंध में नज़र आई कि बच्चों पे भी कोई रहम नहीं, बल्कि मुझे शर्म आ रही है ये अल्फाज कहते हुए कि ऐसे भी मामलात हमारे सामने आए कि मासूम बच्चों के साथ डाकू ने रैप किया, जिना की और उसकी वीडियो बनाई। ख़वातीन उनके पास मगवी रहीं और उनकी इज्जत दाव पर रही। ये कभी भी सिंध का कल्चर नहीं रहा है, डाकुओं का कल्चर नहीं रहा है। लेकिन हज़रत वालिद शहीद रहमहुल्लाह की ज़िंदगी की आखिरी तकरीर आप उठाकर सुने, जो लोकस पार्क सक्खर में है। इस मौजू को भी उन्होंने टच किया है। इस मौजू पर भी आखिरी ज़िंदगी की तकरीर में भी वालिद साहब ने बात की है। पूरी ज़िंदगी तो की है, आखिरी तकरीर में भी की। उसके बाद मुसलसल इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध, सूबाई सतह पर, ज़िली सतह पर, तहसील सतह पर, या हमारे जो जलसे होते हैं उनमें, आपको याद होगा कि पीडीएम के तहत एक जलसा हमने मज़ार कायद कराची पे किया। उसमें भी हमने हुकूक सिंध का नाम दिया था कि सिंध के जितने मसाइल हैं उनके हुकूक के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम अपना किरदार अदा करे। इस वक्त 800 850 से ज़ायद जो सुनने में आ रहा है, वो लोग डाकुओं के पास मगवी हैं चारों सूबों से और बिला तफरीक हैं। देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, शिये भी हैं, हिंदू भी हैं और अकलियत के बहुत सारे लोग भी उनके पास हैं। मासूम बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, मज़दूर भी हैं। क्या वजह है कि गरीबों के बच्चे उनके पास हैं, किसी वडेरे, नवाब और सरदार और जागीरदार का बेटा उनके पास नहीं? कंदकोट कश्मोर में दारुल फ्यूज़ कंदकोट की ख़त्म बुखारी गुज़िश्ता साल के जलसे में मैंने इस मौजू पर बात की थी। आपको याद होगा, वो तकरीर मेरी रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने कहा था कि जी इतना शौक़ है तो गरीब के बच्चे को, जो मजदूरी कर रहा है उसको, जो ठेला चला रहा है उसको, जो रक्षा चला रहा है उसको अगवा करने से आपको क्या फ़वायद हासिल हो रहे हैं? उस पर तशद्दुद कर आप इस काम से बाज आएँ, अल्लाह के खातिर इनको छोड़ें, आप अमन अमान की तरफ आएँ। लेकिन अगर आपको इतना ही शौक़ है, फिर मुझे बताएं कि आप किसी एमएनए और एमपीए और एक सरदार और नवाब के बेटे में हाथ क्यों नहीं डालते? उसको क्यों अगवा नहीं करते? उसको क्यों आप जो है वो मगवी नहीं बनाते? उसकी क्यों वीडियो जारी नहीं करते? वहाँ आपके पर क्यों जलते हैं? मैंने उस तकरीर में अलल ऐलान कहा था कि फिर किसी वडेरे, नवाब और सरदार के बेटे में हाथ डालो, गरीब के बेटे में हाथ मत डालो। लेकिन हैरत की बात यह है समी भाई कि इतना जदीद हथियार कच्चे के डाकुओं के पास है कि पुलिस उनके सामने बेबस है। एंटी एयरक्राफ्ट गने उनके पास हैं। कहाँ से आई, किसने दी, किस तरह उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गने पहुंचाई गई, कौन पहुंचा रहा है? और इतना जदीद असलहा के जब उनकी गोली पुलिस के टैंक में लगती है तो वो उखड़ जाती है, बख्तरबंद में लगती है वो उखड़ जाती है, उसको आर पार कर देती है। डीएसपीज शहीद हुए, एसएचओ शहीद हुए, यहाँ तक के कितने पुलिस वाले शहीद हो गए। जब आपको याद होगा 1 सवा साल पहले सक्खर में, सक्खर हैदराबाद मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब थी, वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे, वफाकी वज़ारा, सूबाई वज़ारा, पूरी काबीना तकरीबन मौजूद थी, आईजी साहब मौजूद थे, डीआईजी, एसएसपी मौजूद थे। वो तकरीर भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। उस वक्त तमाम कौमी चैनल्स ने मेरी वो तकरीर लाइव चलाई थी। मैंने
وزیر اعظم صاحب، حالانکہ یہ افتتاحی قریب ہے، لیکن اس میں 2-3 مختلف باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سیلاب زدگان کی بات، سندھ کی تقسیم کی بات کے ساتھ ساتھ میں نے کچے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کیا تھا. میں نے اس میں پولیس کو جدید ہتھیار دینے کی بات کی تھی. میں نے اس میں سندھ پولیس کو مضبوط کرنے کی بات کی تھی، جس پر آئی جی سندھ اس وقت میرے ساتھ بیٹھے تھے. جب میں تقریر کر کے واپس آیا، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جو آپ نے سامنے رکھی ہے. میں بحیثیت انسپیکٹر جنرل سندھ پولیس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میرے بعد وزیر اعلیٰ صاحب جب تقریر پر آئے، اس کی تقریر آپ اٹھائیں سنیں. اس نے تو میری پوری گفتگو کو رد کیا، اس نے میرے مطالبے کو رد کیا. اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ ڈاکو راج عروج پر ہے، بد امنی ہے. آج آپ دیکھیں قبائلی تکرار ایک مرتبہ پھر سر اٹھائے کھڑے ہیں سندھ میں. آج آپ دیکھیں کہ ڈاکو راج عروج پر ہے. آج آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائم آسمان سے باتیں کر رہا ہے. کوئی شہر، کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے. یہ لائن آرڈر کی سچویشن جو ہے، اس پر حضرت والد شہید بھی باتیں کرتے رہے، 9 سال سے ہم بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام سے زیادہ اس پر کسی نے بات نہیں کی. جمعیت علماء اسلام سے زیادہ اسی پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی. سب سے زیادہ احتجاجی مظاہرے، سب سے زیادہ عوام میں اس حوالے سے موٹیویشن جمعیت علماء اسلام نے کی ہے. آزادی مارچ کے کنٹینر سے جو سندھ کا مقدمہ میں نے پیش کیا، آپ سب اس کے گواہ ہیں. آپ میری وہ گفتگو اٹھائیں. ہم نے سندھ کے مطالبات سامنے رکھے تھے، یہی مطالبات تھے. آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سندھ میں امن امان قائم ہونا چاہیے. یہاں ہر ایک کو رہنے کا، ہر ایک کو اخلاق کے دائرے کے اندر مذہب اور مسلک کے پرچار کا حق حاصل ہے. یہاں کسی کی جان، عزت اور آبرو غیر محفوظ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات سمیع بھائی، ابابیل بھائی اور باقی میرے جتنے ساتھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس معاملے کو بھی تو آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان سے ہمارے بگٹی بھائی آئے، انہوں نے دھرنا دیا، 2 دن روڈ بلاک کیا، مغوی بازیاب ہو گئے. کل کشمور میں 2 دن سے 3 دن سے دھرنا چل رہا ہے. رات 2 مغوی جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں بازیاب ہو گئے. تو بھائی پہلے تو پولیس بے بس ہے، سردار بے بس ہیں، لیکن دھرنے کے بعد وہ بھی تسلیم ہو جاتی ہیں. پھر کیسے وہ ڈاکو کے پنجے سے آزاد بھی بندے ہو کر ان کو مل جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عوامی رد عمل کے بعد لوگ آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عوامی رد عمل کے بعد لوگ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عوامی رد عمل کے بغیر، احتجاج کے بغیر کیوں بازیاب نہیں ہوتے؟ اس وقت پولیس کیوں بے بس ہوتی ہے؟ اس وقت پولیس کیوں اپنے شہداء کے جنازے اٹھاتی ہے؟ کون ہے وہ جو یہ احتجاجوں کے بعد ان کو اٹھا کے لے کر آئے ہیں؟ اب یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ بگٹی جب مظاہرے پر آئے اور انہوں نے دھرنا دیا تو وہ کون تھے جنہوں نے بگٹیوں کے بندے کچے کے ڈاکو سے نکال کر بگٹیوں کے حوالے کیے؟ جب ہمارے ساتھی وہاں سے فاٹا سے آئے اور انہوں نے اپنے ساتھی کے بازیابی کے لیے دھرنا دیا، وہ کون تھے جو اندر سے جا کر اس خالد نامی ہمارے نوجوان ساتھی کو ڈاکو سے نکال کر لے آئے؟ وہ کون تھے جو کشمور کے دھرنے کے بعد کل گئے ڈاکو کے پاس اور ان سے 2 بندے کل چھڑا کے لے آئے ہیں؟ تو ان بندوں کو بھی قوم کے سامنے لانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے سرپرست وہ ہیں، ڈاکوؤں کے سہولت کار وہ ہیں، ڈاکوؤں کے فیسیلیٹیٹر وہی ہیں، اور ان ہی لوگوں کے اوپر یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن ہمیں اس میں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ یہی کہ ہم اپنا آواز اٹھائیں. کون سا ایشو ہے پاکستان کا جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ جمعیت علماء اسلام نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. گالیاں کھا کے بھی ہم نے ملک کی بات کی ہے، گالیاں کھا کے بھی ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے، جنازے اٹھا کے. کون سی جماعت ہے جس نے ایک ساتھ 80 جنازے اٹھائے ہوں؟ جمعیت علماء اسلام ہے. اس کے باوجود ہم ملک کے ساتھ، ملک کے معاملات کے ساتھ، آئین اور پارلیمان کے ساتھ، اور ملک کے اندر معیشت اور امن امان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سندھ کے اندر کون سا ایشو ہے جس ایشو پر جمعیت علماء اسلام نے بات نہیں کی؟ لال شہباز قلندر کی نگری میں بم دھماکہ ہوا، سب سے پہلے
آپ اٹھائیں اس دن کی ٹی وی چینلز کو، آپ اٹھائیں اس دن کے اخبارات کو، سب سے پہلے لال شہباز کے نگری میں پہنچ کر آگ بجھانے والی جماعت جمیعت علماء اسلام تھی۔ شکارپور، جیکب آباد کے امام بارگاہوں میں بم دھماکے ہوئے، سب سے پہلے اظہار تعزیت کے لیے پہنچنے والی جمعیت علماء اسلام تھی۔ لاڑکانہ اور گھوٹکی کے مندروں میں آگ لگائی، مندر جلائے گئے، جمعیت علماء اسلام تھی جو گئی، پہلے دن بر وقت پہنچی، اور اس لگتی ہوئی آگ میں میرے بھائی ناصر محمود تھے جو گاڑی کے چھت پہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو روکو۔ اور پھر ہندوؤں کو ہم نے آفر کی کہ جی اگر اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہو تو ہمارے مدارس کے دروازے کھلے ہیں، مساجد کے دروازے کھلے ہیں، ہمارے گھروں کے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہم آپ کو تحفظ دیں گے، آئیں ہم آپ کو اپنے گھروں میں رکھیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کرونا میں سب سے زیادہ خدمت کس نے کی، دیکھیں کہ سب سے زیادہ سیلاب میں خدمت کس نے کی، دیکھیں کہ مذہبی مسلکی بنیاد پر، قبائلی اور لسانی بنیاد پر، دیکھیں کہ کون سی جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ آگ بجھانے کا کردار ادا کیا ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ ان معاملات میں سب سے زیادہ عملی طور پر آواز، سب سے زیادہ گراؤنڈ پر نظر آنے والی جماعت، سب سے زیادہ جدوجہد کرنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، جس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور آئندہ بھی ہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سندھ کے جزائر کا مسئلہ ہو، بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو، ذوالفقار آباد کا منصوبہ ہو، کون تھا جو آگے تھا؟ یہاں امین اللہ بھائی موجود ہیں، یہاں کلیم صاحب موجود ہیں، اور بھی بزنس فورم کے بہت سارے ساتھی ہوں گے۔ کیوں یہ بحریہ ٹاؤن کے گیٹ سے اغوا ہوئے پولیس کے ہاتھوں؟ کیوں معصوم بچوں کو بھائی امین اللہ کے پولیس تھانے میں رات کو 3 بجے تک رکھا؟ کیا قصور تھا ہمارے دوستوں کا؟ صرف یہی نا کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی، صرف یہی نا کہ ہم نے کہا کہ عوام کو ان کے حقوق دیں، ملک ریاض کے ہاتھوں اسٹیبلشمنٹ، حکومت، ادارے بلیک میل نہ بنے، عوام کو ان کے حقوق دلوائیں، یہی قصور تھا نا۔ کون سا ایشو ہے جس ایشو پر جمعیت علماء اسلام نے آواز نہیں اٹھائی؟ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے پر جمعیت علماء اسلام میدان میں نہیں رہی؟ ابھی دھرنے آپ دیکھیں کراچی میں چل رہے ہیں، ٹھٹا میں چل رہا ہے، گھوٹکی میں چل رہا ہے، سکھر اور پنواکل میں چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کنکوٹ کشمور میں دھرنا ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں پچھلے 3 دن سے جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی نہیں ہے، میرے عہدیدار وہاں نہیں پہنچے، ہم نے آواز نہیں اٹھائی؟ آج اس پیس پر 3 دن یا 4 دن یا 5 دن سے دھرنے چل رہے ہیں، کون تھا جو اس پیس پر آتا اور عالمی لیول پر آواز پہنچاتا؟ جمعیت علماء اسلام ہے، جس نے گراؤنڈ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آواز کو مزید مضبوط کیا ہے، اور عالمی سطح پر آواز بننے کے لیے آج اس پیس پر، آج ٹویٹر پر جو ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے جو ہم نے ادا کیا ہے، کرتے رہیں گے۔ جنازے اٹھانے کے بعد بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں، گرفتاریوں کے باوجود بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور نہ قربانیوں سے کبھی دریغ کیا ہے، نہ کبھی دریغ کریں گے۔ لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل میری نظر میں ایک ہے۔ آپ نے دھرنا لگایا، 2 بندے آ گئے، دھرنا ختم۔ آپ نے مظاہرہ کیا، فلاں ایشو حل ہو گیا، بات ختم۔ آپ نے فلاں مسئلہ کیا، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ مسئلے کا حل جب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو، جب 1 سال میں 1,20,00,000 گندم کی بوریوں پر 77 ارب روپے کی 1 سال میں کرپشن ہو، 77 ارب 1 سال، تقریباً 3 کھرب سے اوپر کی کرپشن صرف گندم کے مد میں سندھ میں ہوئی ہے، 3 کھرب سے اوپر۔ لاڑکانہ کے چانڈکا میڈیکل کالج اور باقی سرکاری ہاسپٹلز کی بجٹ اور کراچی کے آغا خان ہسپتال کی بجٹ برابر ہو، اور وہاں پونستان کی ٹیبلٹ بھی لوگوں کو نہ ملے، جب آپ کے جزائر، آپ کے وسائل بیچے جائیں، جب آپ کی بچیوں کی عزتیں تار تار کی جائیں، جب آپ کے ایسے چھو سے لے کر بڑی سطح تک لوگ یا سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگ پہ آئیں، یا پیسے دے کر پوسٹنگ پر آئیں، یا چمچہ خوری کے بنیادوں پر پوسٹنگ پر آئیں، تو آپ کے ایک دھرنے سے وقتی طور پر وہ ایشو تو ڈھل جائے گا، وقتی طور پر وہ مسئلہ تو حل ہوگا، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حل ایک ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ وہ حل ہے کہ سندھ کے اندر متبادل قوت اور قیادت۔ 75 سال سے جس نے بیڑا غرق کیا ہے، 75 سال سے جس نے زمینوں کے سودے کیے ہیں، 75 سال سے جس نے
سندھ کے جزیروں اور وسیلوں کے سودے کیے ہیں، 75 سال سے جنہوں نے کرپشن کی ہے، 75 سال سے جنہوں نے اداروں کو باپ اور دادا کی جاگیر سمجھ کر کھایا ہے، 75 سالوں سے جنہوں نے اپنے حکومت کو لونڈی بنایا ہے، 75 سالوں سے جنہوں نے من پسند افسران صرف اپنی یسمینی کے لیے رکھے ہیں، مانو اس کی نہ مانو، جب یہ سب کچھ 75 سال سے ہوا ہے تو سندھ کے عوام کو ایک مرتبہ زہر کا گھونٹ پینا پڑے گا۔ سندھ کے اندر 75 سال سے جس نے قبائلی تکراروں کے جو سردار اور نواب ذمہ دار ہیں، جو ڈاکو راج کی سرپرستی کرنے والے ہیں، جو سندھ میں کرپشن کے ذمہ دار ہیں، جو سندھ میں تباہی کے ذمہ دار ہیں، جو سندھ میں قبائلی، لسانی، مذہبی، مسلکی بنیادوں پر لڑائیوں کے ذمہ دار ہیں، اس قیادت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ قیادت جو ہے وہ تبدیل، میں حیران ہوں، اپنے دوستوں پر بھی حیران ہوں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی حیران ہوں کہ تنقید سب سے زیادہ جمعیت علماء پر ہو رہی ہے۔ میں تو وال چیک کر کر کے تھک گیا ہوں۔ 75 سال جس نے سندھ لوٹی ہے، جو کل 10 سال پہلے آپ کے علاقے میں سائیکل پر گھومتا تھا، آج وہ 1000 ایکڑ زمین کا مالک ہے، جو موٹر سائیکل پر گھومتا تھا آج وہ 5000 زمین ایکڑ کا مالک ہے، آج اس کے لندن اور امریکہ میں فلیٹ اور بنگلے ہیں، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، اس پہ تو کوئی سوال نہیں، اس سے تو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ جمعیت علماء پر اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں؟ سندھ میں ہمیں آپ نے کتنے ایم پی اے دیے 75 سال میں؟ سندھ میں آپ نے ہمیں کتنے ایم این اے دیے 75 سال میں؟ سندھ میں آپ نے ہمیں کون سا اقتدار دیا ہے؟ اور ہمارے ساتھی روزانہ بجائے اس کے کہ ان کو سامنے لائیں، مجرموں کو ان کی کارکردگی کو سامنے لائیں، پورا دن جمعیت کے سوشل میڈیا ورکروں کا کام یہ ہوتا ہے کس نے تنقید کی اور اس پہ صفائی کیا دینی ہے۔ پورے 24 گھنٹے ہمیں ایک جو ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جس کو بیوی بھی نہیں گھر میں لفٹ کراتی، ہم وہ ایک پوسٹ لگا دے اسد صاحب کے خلاف، وہ ایک پوسٹ لگا دے میرے خلاف، وہ ایک پوسٹ لگا دے مولانا صاحب کے، پورا دن جمعیت کے 5000 10,000 کارکن اس پوسٹ کے پیچھے ہوں گے، صفائیاں دیتے رہیں گے اپنی صفائی۔ بھائی جان، آپ کو کس نے کہا ہے کہ صفائیاں دیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی وال تو چیک کریں، انہوں نے کبھی زندگی میں جمعیت کو ووٹ دیا ہے؟ جو جمعیت پہ تنقید تو وہ کرے جس نے جمعیت کو کبھی ووٹ دیا ہو، جمعیت پہ تنقید تو وہ کرے جس نے کبھی جمعیت کو سپورٹ کیا ہو۔ ووٹ دیتے ہیں وڈیروں کو، ووٹ دیتے ہیں نوابوں اور سرداروں کو، سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو، امیدیں وابستہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، تنقید جمعیت علماء پر کرتے ہیں، اور آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں کہ پورا دن جو ہے وہ ان کے تنقیدوں کے دفاعی پوزیشن میں آپ رہتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ سندھ میں متبادل قوت اور قیادت کی طرف جانا چاہیے سندھ کے عوام کو۔ جب تک سندھ کا عوام متبادل قوت اور قیادت کی طرف نہیں جائے گا، وقتی طور پر تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گی۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں اب تک یہ ڈاکو راج دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں اب تک میں 40 سال سے سندھ کے اندر قبائلی لڑائی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک میں لسانی، مذہبی، مسلکی بنیادوں پر سندھ میں لڑائیاں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں کرپشن دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں میں طاقتور کو طاقتور دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، غریب کو غریب سے غریب تر ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ 40 سال میں ہم نے مظاہرے بھی کیے ہیں، دھرنے بھی کیے ہیں، احتجاج بھی کیے ہیں، سب سے زیادہ آواز بھی بلند، آگے بھی کریں گے۔ اب بھی جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر محترم کی وفات ہو گئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کل یا پرسوں آن لائن اپنے عاملہ کا اجلاس کروں، اور اب بھی ہم اس پر سب سے مؤثر آواز آپ دیکھیں گے کراچی سے کشمور تک جمعیت علماء کی ہوگی۔ ضلعی سطح پر فیصلے ہوتے ہیں احتجاجوں کے تو ہم ضلعی سطح پر کریں گے، ڈویژنل سطح پر ہوتے ہیں ڈویژنل سطح پر کریں گے، کراچی پر آنے کی بات ہوتی ہے، جو عاملہ طے کرتی ہے، کارواں چلانے کی بات ہوتی ہے، امن کارواں، ہم گھوٹکی سے کراچی تک امن کارواں چلانے کے لیے بھی تیار ہیں، اس پر سنجیدگی کے ساتھ ہم غور کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت سائیں کی وفات کی وجہ سے صوبائی عاملہ کے اراکین کو میں اکٹھے نہیں کر پا رہا ہوں، تو میں آن لائن ان کو اکٹھا کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ اب بھی ہم آواز بلند کریں گے جس طرح پہلے کی ہے، اب بھی خدمت کریں گے جیسے پہلے کی ہے، اب بھی ہم کسی کو بھی، چاہے وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اگر بھوک سے مر رہا ہے، اگر اس کو تکلیف ہے، اگر اس کو پریشانی ہے، کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے قد و کاٹ کے مطابق ان کی جو خدمت ہم سے ممکن ہے ہم کر سکیں گے، اور تحریک بھی چلائیں گے۔ لیکن اس کا حل میری نظر میں یہ ہے
کہ 75 سال سے سندھ کو جس نے ڈاکو راج کے حوالے کیا ہے، سندھ کو جس نے قبائلی لڑائیوں کے حوالے کیا ہے، سندھ کو جنہوں نے لسانی مذہب آماج گاہ بنایا ہے، سندھ کو جنہوں نے لوٹا ہے، سندھ کے جزائر وسائل جنہوں نے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر بیچے ہیں، سندھ کی زمینیں بیچی ہیں، جنہوں نے سندھ کے ہسپتالوں اسکولوں کے پیسے ہڑپائے ہیں، آج بھی 60 لاکھ بچے سندھ میں تعلیم سے محروم ہیں۔ ان کا جو ذمہ دار ہے ان کو گریبان سے پکڑنا چاہیے، ان سے احتساب کے لیے متبادل قوت اور قیادت کے اقتدار حوالے کرنا چاہیے۔ 5 سال ایسے بندے کو اقتدار دیں جو ان کا صفایا کریں، دیکھیں سندھ امن کا گہوارہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، دیکھیں یہاں ڈاکو راج ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ووٹ ہمیں دینے نہیں ہیں، ہمارے اوپر اعتماد کرنا نہیں ہے، سندھ اسمبلی میں مولوی بھیجنے نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ تنقید مولویوں پہ کرنی ہے، سب سے زیادہ روزانہ پوسٹیں مولویوں کے خلاف لگانی ہے۔ میں تو ان کو کہتا ہوں جو میرے خلاف یا جماعت کے خلاف پوسٹیں لگاتے ہیں، کبھی اپنے گاؤں کے وڈیرے کے خلاف بھی لگائیے، ذرا اس کے خلاف پوسٹ لگاؤ تو تمہارے گھر میں تم رات کو آسانی سے سو کے مجھے دکھاؤ۔ یہ شرافت ہماری ہے، ہمیں انتہا پسند بھی ہمیں کہتے ہو، سب سے زیادہ آپ کی تنقید بھی ہم برداشت کرتے ہیں۔ ایک پوسٹ آپ کا وڈیرا آپ کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا، ایک پوسٹ آپ، اور آپ ڈرتے ہیں ان وڈیروں سے، آپ کے مفادات وابستہ ہیں، آپ لفافہ خور ہیں، آپ کے مفادات وابستہ ہیں، آپ کے گھر کے مفادات، آپ کے چرخے ان وڈیروں اور نوابوں اور سرداروں کے لفافوں پہ چلتے ہیں، اور آپ تنقید مولویوں پہ کرتے ہیں، تنقید علماء پر کرتے ہیں، تنقید ہاں آپ تب تنقید کرو جمعیت علماء پر جب سندھ کا اقتدار جمعیت علماء کو دو، جب اسمبلی بھر دو جمعیت علماء سے۔ لیکن اگر آپ سندھ میں اقتدار جمعیت کو دینے کے لیے تیار نہیں تو تنقید کا بھی آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ کسی نے آواز اٹھائی ہے تو لاؤ اس کا کردار ہمارے سامنے رکھو، ورنہ ہمارا حضرت محمد شاہ امروٹی سے لے کر حضرت سید عبدالصمد حالجوی سے لے کر حضرت مولانا عبد الکریم قریشی سے لے کر ریکارڈ چیک کرو ان وڈیروں کے خلاف الیکشن کون لڑائے، نہ آپ لڑے ہیں جو ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، نہ ان کے آبا اور اجداد ان کے خلاف الیکشن میں لڑے ہیں۔ اگر ان وڈیروں، نوابوں، سرداروں، جاگیرداروں کے خلاف سندھ کے اندر عملی طور پر کسی نے ان کا الیکشن میں مقابلہ کیا ہے تو حضرت مولانا عبد الکریم قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، حافظ محمود اسد حالجوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، مولانا عبدالصمد حالجوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، استاد غلام قادر پنوار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، مولانا عبد الغفور قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، شہید خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، مولانا علی محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ میں کس کس کا نام لوں کراچی سے لے کر کشمور تک، جو نہتے چل کے، سائیکلوں پہ چل کے، پیدل چل کے انہوں نے سرمایہ داروں کے خلاف 70 سال سے الیکشن لڑی ہے، ان کا الیکشن میں مقابلہ کیا ہے۔ سوال ہم سے مت کرو، سوال سندھ کے عوام سے کرو کہ آپ کیوں چیختے ہو جب آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ ان وڈیروں کو مسترد کر سکیں، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ سندھ کو تباہ کرنے والوں کو گلے سے پکڑ سکیں، آپ ان کو اقتدار سے نکال کر باہر پھینک سکیں۔ تو ہمیں متبادل قوت قیادت کی طرف جانا ہوگا، سندھ کے اندر متبادل قوت اور قیادت لانی ہوگی۔ جب تک متبادل قوت اور قیادت نہیں آئے گی، احتجاج، دھرنے، مظاہرے ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، آواز اٹھتی رہے گی، اس کا وقتی فائدہ ہوگا، دائمی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو، کوئی جذباتی ہو گئی ہو تو اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں نے حال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ دوست مجھے کافی دیر سے سن بھی رہے ہیں، بھگت بھی رہے ہیں، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، میں موجود ہوں، کوئی سوال ہو تو ایک ایک کر کے آپ لے سکتے ہیں سوال، میں انشاءاللہ آپ کے جوابات دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی۔ راشد بھائی آپ نے بڑی تفصیل سے یہ ساری چیزیں ساتھیوں کے سامنے رکھ دی ہیں، جو حالات حاضرہ ہے، جو پس منظر ہے، جو پیش منظر ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے بڑی مدلل انداز جی میں بھائی کھول کے رکھ آواز دی نہیں ہیں۔ آ رہی مجھے۔